جامی سنا نام؟ نبی پاک کی نعت لکھی ہے تو مدینے والے فرماتے جس ذوق سے لے کے نعت آ رہا ہے مجھے روضے سے باہر نکل کے استقبال کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. وہ عبد الرحمن جامی کیا لکھتے اس کو کہا کہتے بس تو چک ہوئے اب شہ غوث ثقلین محبوب نبی ابن حسن آل حسینہ سربا قدمت جملہ نہاد دہد بکفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. ایک شیر لکھے نے عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ نے غوث پاک کی شان میں اور شیخ حمادی گانا کا ترجمہ کیتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وصف تجھے کو شہ غوث ثقل آپ کے اوصاف کا میں جامی کیا بیان کر سکتا ہوں. محبوب نبی ابن حسن آل حسینہ اللہ کے نبی کے محبوب بھی ہو امام حسن کے بیٹے بھی ہو امام حسین کی آل بھی ہو اور آگے مقام آپ کا کیا ہے. وہ کہتے سنو یہ جو عبد القادر جیلانی ہے محبوب نبی ابن حسن آل حسین سربا قدمت جملہ نہادت بکفتن سارے ولیوں نے اپنی گردنوں پر جناب عبد القادر جیلانی کا قدم لے کے گفتند یہی نعرہ لگایا ہے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. عبد القادر یہ اللہ کی قسم ہے قدم تو نے ہماری گردنوں پہ نہیں رکھا تیرا قدم ہم ولیوں کی گردن پہ اللہ نے خود رکھ پایا. بے شک. یہ مقام اللہ کی طرف سے ہے غوث پاک کا اپنا دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بولے اور اسی قدم میں جناب غوث اعظم کے بارے میں وہ کہتے ہیں چوں پائے نبی شد تاج سرد تاجے ہم عالم شد قدمت اقتاب جہاں درپیش ترد افتادہ جو پیش شاہ قدا. یہ فارسی میں لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی. وہ کہتے ہیں اے غوث جیسے نبیوں کے تاجدار کا قدم تیرے سر کا تاج ہے اسی طرح تیرا قدم زمانے کے سارے ولیوں کے سروں کا تاج ہے. اقتاب جہاں درپیش ترد افتادہ جو پیش شاہ قدا. فرمایا تیری بارگاہ میں زمانے کے قطب یوں حاضر ہوتے ہیں جیسے بادشاہوں کی بارگاہوں میں فقیر مانگنے والے حاضر ہوتے ہیں تیری بارگاہ میں زمانے کے قطبوں کی یوں حاضری ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بہاؤالدین زکریا ملتانی سنا نا؟ سبحان اللہ. بات ہی بڑی کر وہ کہتے سگے درگاہ میرا شو جو خانی قرب ربانی کہ بر شیران شرف دارد سگے درگاہ جیلانی. اور فرمایا کہ اللہ دا قرب چاہنا ہے تے غوث اعظم تے دردہ کتا بڑھ جائے. سبحان اللہ. سگے درگاہ میران شو اور غوث اعظم کے در کا کتا ہو جا جو خواہی قرب ربانی جے رب دا قرب چاہی دائے کہ بر شیران شرف دارد سگے درگاہ جیلانی. فرمایا یہ نہ سمجھی کہ غوث دے در دا کتا ہے تے بس کتا ہی ہے. فرمایا زمانے دے شیران تے غوث دے در دا کتا پاری ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی نقشہ بھیجی کی تجھ سے در سے ہے سب سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں پائے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور جس کی گردن پہ حمایت کا ہو بچہ تیرا جس کی گردن پہ حمایت کا ہو بچہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ اعلیٰ حضرت نے کہا سونے ہیں سرکار اے غوث اعظم جو آپ کی بارگاہ کا کتا ہے نا وہ شیروں کو بھی خطرے میں لے گا. تو ولایت وہبی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی اپنے ولی کو اس کی ولادت سے قبل عطا کرتا. اور ولایت قصبی کیا ہے؟ یہ دوسری قسم وہ ہے جو پیدا ہوا تو ولی نہ تھا مگر عبادت اتنی کی کہ اللہ کا ولی قرب خاص اور حلیم نام میں آ گیا.
بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 490 حدیث نمبر 6502 ہے، مکتبہ رحمانیہ نے چھاپی۔ نبی پاک نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا ولئن سألنی لأعطینہ کما قال۔ آقا فرماتے ہیں جب نفل پڑھ پڑھ کے کوئی بندہ اللہ کے قرب خاص اور حقیق نام میں آ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فحببتہ، میں راغب ہو کے اپنے اس ولی سے محبت کرتا ہوں۔ فَقُلْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولی کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اس مقام پہ پہنچ کے اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ وہی بات پوری فرما دے۔ اور اس حدیث کی شرح کی ہے صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 688 ہے۔ فرمایا اذا سارا نور جلال اللہ تعالی سب اللہ سامع القریب والبعید، اذا سارا نور جلال اللہ تعالی بصر اللہ القریب والبعید، اذا سارا نور جلال اللہ تعالی ید اللہ قدر التصرف بصاب وسائل والقریب والبعید۔ فرمایا جب ولی دی آنکھ وچ رب دا نور آ جاتا ہے، اللہ دا ولی نیڑے بھی دیکھ لیندا ہے، اللہ دا ولی دور بھی دیکھ لیندا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ آقا نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، فرمایا اللہ کے ولی کی نگاہ فراست سے ڈرو۔ آقا کیوں؟ فرمایا انه ينظر بنور اللہ، اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور غوث پاک کی بات کریں تو حضور غوث پاک نے فرمایا نظرت علی بلاد اللہ جمعا کخطرۃ علی حکم اتصالی، فرمایا میں اللہ کی ساری روئے زمین کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کی بات کریں تو کہتے ہیں لولا لجام شریعت لا لسانی لا اخبرتکم بما تعملون وما تظاہرون فی بیوتکم وانتم بین یدی کالقواریر یرا ما فی ظواہرکم وفی بواطنکم۔ سیرت غوث سکران کتاب ہے، صفحہ نمبر 22 ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر میری زبان پہ شریعت کی رکاوٹ نہ ہو میں تمہیں خبر دوں تم گھروں سے کھا کے کیا آئے ہو، گھروں میں چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ انتم بین یدی کالقواریر، فرمایا تم میرے سامنے شیشے کی بوتل کے جیسے ہو۔ یرام اپنی ظواہرکم وفی بواطنکم، فرمایا میں عبد القادر تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں عبد القادر تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ولی کی نگاہ میں اللہ کا نور آ جائے تو اللہ کا ولی دیکھ لیتا ہے۔ بلکہ چھڈو یار اللہ دے ولی دے نال جی سنگت ہو جائے اللہ انہی آنکھاں کو بھی پردے چک دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نوجوان گیا تائیدار گولنا کی بارگاہ جا کے کہنے لگا حضرت میں بیعت کرنے آیا ہوں، کر لیا میں واپس آ گیا۔ پہلا دن ہوا بھینس مر گئی، دوسرا دن ہوا گائے مر گئی، تیسرا دن ہوا گھوڑا مر گیا۔ یار میں لیا کہ تیرا چکر تو کہنے پیر دا مرید ہو گیا، تیرا نقصان تے نقصان کیا ہوتا ہے۔ واپس آیا گولنا شریف، پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ پرسوں تو ہو کے گیا ہے۔ اس نے کہا جی میں بیعت واپس لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 3 دن ہو گئے بیعت کی، ہاتھ میں ہاتھ دیے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا 30 دن بعد نہیں آیا، وگرنہ 30 جانور میرے مر جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت کیسے واپس لے گا؟ ہم نے تو بیعت لے کے آگے دے دی ہے۔ اس نے کہا کہ آگے سے لے کے مجھے واپس دے دے۔ آپ نے فرمایا بیعت لے کے آگے چھوڑیے، اس آخریہ کو لے کے واپس دے دو۔ اتنی بات کی آپ جلال میں آ گئے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا وضو کرو، کر لیا، سامنے آ گیا، دوزانو بیٹھو بیٹھ گیا، گھٹنے میرے ساتھ گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، ہاتھ آگے بڑھاؤ بڑھایا، سر پہ چادر دے دی، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، آنکھیں بند کرو کر لی۔ فرمایا پڑھو میرے نامے پہ درود۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھا تو کیا دیکھتا ہے؟ میرا ہاتھ مہر علی کے ہاتھوں میں ہے، مہر علی کا ہاتھ خواجہ پیر سیال لاجپال کے ہاتھوں میں ہے، پیر سیال لاجپال کا ہاتھ خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے ہاتھوں میں ہے، خواجہ شاہ سلیمان توسوی کا ہاتھ خواجہ نور محمد مہالوی قبلہ عالم کے ہاتھوں میں ہے،
रब्बानी के हाथों में है, कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी का हाथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के हाथों में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का हाथ ख्वाजा उस्मान हारूनी के हाथों में है, ख्वाजा उस्मान हारूनी का हाथ ख्वाजा शरीफ जिंदानी के हाथों में है, ख्वाजा शरीफ जिंदानी का हाथ ख्वाजा महमूद चिश्ती के हाथों में है, उनका हाथ अबू अहमद के हाथों में है, उनका हाथ अबू यूसुफ नासरुद्दीन के हाथों में है, उनका हाथ अमीनुद्दीन बसरी के हाथों में है, उनका हाथ सदीदुद्दीन बसरी के हाथों में है, उनका हाथ ख्वाजा मुमताज तैमूरी के हाथों में है, ख्वाजा मुमताज तैमूरी का हाथ ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम बल्खी के हाथों में है, उनका हाथ फुदैल इब्न अयाद के हाथों में है, उनका हाथ अब्दुल वहाब इब्न ज़ैद के हाथों में है, उनका हाथ हसन बसरी के हाथों में है, उनका हाथ मौला अली मुश्किल कुशा के हाथों में है, उनका हाथ तेरे और मेरे मुस्तफा के हाथों में है। फरमाया बैत वापस ले देना, अंकल लगा छोड़े हाथ ना छड्डे आगे, मेरी खाली लेती है ले दे, मैं कसम कैसी मेरा हाथ मेरे अली दे हत्था में के एते हुण पता लगया, मेरे अली दे हत्था में भी है, मौला अली दे हत्था में भी है ते मेरे नबी दे हत्था में। तवज्जो है जी, वली जिसके हाथ में हाथ दे दे, उसकी निगाहों से वली की खुद आंख में रब का नूर आ जाए तो वली का देखना कैसा हो। वली के हाथों में अल्लाह का नूर आ जाए तो फिर मक्का बिल्किस का तख्त कहीं भी पड़ा हो वली ला देता है। सुभान अल्लाह। अब वली के पाँव में रब का नूर आ जाए, पाँव में, तो फिर वली कैसे चलता है? सैयद अब्दुल अजीज अब्बास फरमाते हैं, फरमाया लोग कहते हैं अल्लाह के वली के लिए रूए जमीन 2 कदम है, फरमाया मेरा एक भी पूरा नहीं होता, जमीन मुक जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताइदार बुखारा बहाउद्दीन शहंशाह नक्शबंद बाबल में बादशाह की कलीजा नीचे उतरी, देखा लोगों का जब वलीला वास्ते कदम की तो रात की ताकत हो गई, देखा नीचे उतरी कलीजा, लोगों का जमने को भीड़ है, भाई खैर है, कहा कि लोग जमा है, ताइदार बुखारा आए हैं, क्या हो रहा है? कहा बैत हो रही है। उसने कहा वो क्या होता है? कहा पीर और मुरीद का मुरासम होता है। कहा मुरासम क्या? कहा वो एक रब्त होता है पीर मुरीद में। कहा रब्त क्या होता है? अनपढ़ बीबी थी किसे बाप ने आख्या और पीर औखे वेले काम होता है, उस आख्या औखे वेले ते होंदे रहंदे ने, बैत कर ली, बादशाह के कमरा खास में ड्यूटी रख गई, बाकी कलीजा को हसद हुआ, मलका का जेवर चोरी करके उसके नाम लगवा दिया, उसके घर से बरामद करवा दिया, बादशाह जलाल में आ गया, जलाल को कहा मुदेर पे ले जाओ, जाके धक्का देना जमाने को पता चले बादशाह के घर में चोरी की सजा क्या है। मुदेर पे ले गए, धक्का देने लगा, ओनू गाली याद आ गई, पीर औखे वेले काम होता है, वहीं से सजा दी, जलाल ने धक्का दे दिया, नीचे गिरने लगी, ताजदार नक्शबंद ने बाजू से पकड़ा खड़ा कर दिया। उसने पूछा हजरत आप कब आए? अभी तो नहीं थे, कब आए? आपने फरमाया तू आज दोबारा आमदी, मैं अब बुखारा आमदन, तू दोबारा से चल पड़ी थी, हम बुखारा से चल पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वली का कदम है, क्योंकि वलायत सादा लिला आका फरमाते ये विलायत कसबी है, और इसी को तो कुर्बे नवाफल की बात में अशरफ अली थानवी के मुर्शिद ने लिखा है, इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने, फैसला हफ्त मसला कुर्बे ना किताब का नाम जाओ करूं, फैसला उसमें कुर्बे नवाफल की, उसने कहा अम्मा कुर्बे नवाफल अरस के सफात बशरी असादत अब वह जाल की शबात वसिफात हक और वज़ाहर भी आए, बस मैं भी आदत जिंदा रहा, जिंदा भी करता का मुर्दा रहा, व मैं बीनत बजमी बदले खुद व मैं शरबत बजमी बदले खुद व मैं बीनत मुसरात रहा व मैं शरबत मसवात रहा, अब पैद वाला हादर क्या बाकी सिफातें वे, वो अशरफ अली थानवी का मुर्शिद कहता है जब होता है ना अल्लाह का वली, रब के कुर्बे खास में आता है, हरीम नाज में आता है, अल्लाह का वली चाहे तो जिंदों को मार सकता है, मुर्दों को चाहे तो जिंदा भी कर सकता है। सुभान अल्लाह। गौस पाक वास कर रहे 70,000 का मजमा, एक चील आई ऊपर चीखने लग गई, बोल उड़ने लग गई और चीखने, आपने फरमाया वजह पे आपने माला की कहता अल्लाह होनो की फरमाया कौन है तू, अल्लाह तेरा सर कर्म करे, उसका सर कटा, सामने गिर गई, आप वाज करते रहे, वाज के बाद आपने उठे, फरमाया कि क्या है? कहा जी चील है, कैसे मर गई? हजरत आप ये आके चीख रही थी, आपने दौराने बात कर दिया, कहता अल्लाह होनो का की तेरा सर कलम हो जाए, अल्लाह तेरा सर
بسم اللہ الرحمن، فرمایا اڑ جا، تیرے مارنے کی ہمیں کوئی طلب نہیں تھی، ہماری کوئی آرزو نہیں مارنے کی، بس اتنا کہہ دیا ہے وہ اڑ گئی۔ سبحان اللہ، اللہ کا ولی جسے چاہے مار دے اور جس مردہ کو چاہے زندہ کر دے۔ یہ قرب نوافل کی بات میں تھانوی کے مرشد نے لکھا ہے۔ اور میں آخری بات کروں، ولایت عطائی کیا؟ ولایت کے تین درجے بتائے، ولایت وہابی پیدا ہوتے ہی تو ولی ہو، ولایت قصبی اور ولایت عطائی۔ ولایت عطائی کیا ہے؟ اگر میں بات کروں غوث اعظم کی تو چلو میں وہ رات کو کروں گا، رات بعد نماز عشاء معمول بھی ہے، حضور غوث اعظم کی بڑی گرامی، لیکن میں خواجہ نور محمد بھارتی کے خلیفے کی کروں، خواجہ محکم الدین جا رہے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، پانی کا حوض ہے، ساتھ مریدین ہیں، آپ نے کہا تازہ وضو کر لیتے ہیں، وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں، مرید وہ جو مالک تھا حوض کا جٹ بنتا تھا، اس نے کہا باپ نے میرا پانی خراب کر دیا، آپ اس سے پانی پیتے ہیں؟ یہ تو بیچ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہے، انہیں ڈانک کھڑکی دراد دے ماری، سر پھٹا، کپڑے لت پت ہو گئے، آپ نے نظر اٹھائی، نظر ڈالی ہے، ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ مریدین نے کہا حضرت آپ نے اسے ولی بنا دیا؟ آپ نے فرمایا بس اساں تے اینا ویکھیا ہے، اونے سانو رنگیا سی، اساں اونوں رنگ دتے۔ مریدا آکھے سونیا یہ گل بنتی نہیں، اونے کیڑا رنگ رنگیا ہے، تساں کیڑا رنگ رنگیا ہے؟ فرمایا بھی جو رنگ اس کے جیڑا رنگ اودے کول سی اونے سانو جان دتا ہے، جیڑا رنگ ساڈے کول سی اساں اونوں۔ یہ ولایت عطائی ہے۔ میں انشاءاللہ وقت کی دامن میں گنجائش نہیں ہے، رات کو یہیں سے شروع کریں گے، اللہ رب العزت حاضر قبول فرمائے۔ آج رات بعد